فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا والسلام علی من اتبع الہدا، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم وآت ذی القربى حقہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز القدر سامعین، خاکسار عبدالہادی عرض گزار ہے۔ سامعین محترم، معرکہ حق و باطل ابتدائے آفرینش سے عہد بعہد بالاستمرار جاری ہے، اور شر پسند عناصر کی از روز اول یہی خواہش رہی ہے کہ باطل کو حق کا لبادہ اڑھا کر اور پنہا کر پیش کریں۔ ایسی ہی کچھ سعی بے حاصل اور روش مذموم تاریخ میں خود قضیہ فدق کے ساتھ روا رکھی گئی اور اس کے حوالے سے اختیار کی گئی۔ عزیزان گرامی، فی الوقت بغرض تبصرہ جو کتاب مستطاب زیر نظر ہے، وہ بلا ابہام اپنی نوعیت کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ نام کتاب ہے الفدق فی التاریخ، اور اس کے مؤلف ہیں فیلسوف شرق حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہید سید محمد باقر الصدر قدس سرہ الشریف ونور اللہ مرقدہ، جو آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں۔ دنیا علم میں کون ہے جو اس نام نامی اور اس میں گرامی سے آشنا نہیں ہے؟ مترجم ہیں حضرت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، اور کاشانۂ بصیرت کے لیے اس کو صدا بند فرمایا ہے خاتون محترم و مکرم جناب سیدہ طاہرہ عباس جعفری صاحبہ نے، اور انتہائی خلوص اور دل جمعی کے ساتھ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے کتاب مذکور کو بارگاہ جناب سیدہ میں نظر فرمایا ہے۔ پروردگار عالم اسے قبول فرمائے اور جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ اقدس میں بھی منظور ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کتاب مذکور بنیادی طور پر 5 ابواب میں منقسم فرمائی ہے فیلسوف شرق شہید صدر رحمہ اللہ تعالی نے۔ ابتداءً تو فدق کا ایک تاریخچہ سا درج فرمایا ہے۔ فدق بنیادی طور پر کیا ہے، اور یوں بھی بتوسط منبر حسین اور بذریعہ مجالس عزا آپ کی سماعتوں کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ فدق کا موضوع فدق قرب سرزمین خیبر میں نخلستانوں اور باغات پر مشتمل ایک وسیع و عریض اراضی کا نام ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے اس ہیبت اسلام سے مغلوب اور مرعوب ہو کر فدق نامی یہ اراضی جزیے کے ساتھ بلا جنگ و جدل سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دی تھی۔ اور یوں بھی شریعت مطہرہ کی معین و مخصوص اصطلاح میں ہر وہ مال جو بغیر جنگ حاصل ہو جائے اسے مال فے قرار دیا جاتا ہے۔ پر یہ مال فے تھا جو از روح قرآن اصلاً اللہ رب العزت و رسول خدا اور آپ کے قریبی ترین افراد کی ملک خاص متصور ہوگا۔ نص قطعی کی روشنی میں سورہ مبارکہ حشر کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ شہید صدر نے ذکر فرمایا کہ فدق بعد از غصب کن کن مراحل سے گزرتا رہا، طول تاریخ میں کن کن حکمرانوں کے زیر تسلط رہا اور کس طرح اس سے سوء استفادہ کرتے رہے وقت کے طاغوت اور وقت کے حکمران۔ مختصراً فدق کا جو واقعہ ہے، فدق سے متعلق جو واقعہ ہے اور اس کی جو ایک تاریخ ہے وہ مختصراً سماعت فرما لیجئے کہ فدق سرکار دو عالم نے حکم خداوندی کی بجا آوری کرتے ہوئے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ اپنی قریبی ترین شخصیت کو اس کا حق دے دیجئے اے حبیب، اس حکم کی مطابقت میں سن 11 ہجری میں اپنے وصال باکمال سے چند ہی روز قبل، بلکہ اصلاح ہو جائے سن 10 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں اپنی دختر نیک اختر کے نام ہبہ فرما دیا تھا، اور مستقبل قریب یا بعید میں کسی بھی ممکنہ و متوقع اختلاف و انتشار کا در مسدود کرنے کے لیے از قبل ہی ہبہ نامہ بھی تحریر فرما دیا تھا۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں الا یہ کہ انسان تعصب سے کام لے۔ شہید صدر نے کتاب مذکور میں تاریخ شناسی پر جو حضرت کو ملکہ حاصل تھا اس کا بدرجہ کمال اظہار فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ حقیقت آپ احباب کے لیے واضح ہے، مبرہن ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ریزہ خار جو مورخین تھے، وہ ضمیر فروش، نفس فروش، قلم فروش مورخین اور محدثین، ان کے قلم کہاں کہاں نہیں بکے۔ بادشاہان وقت، ملوک وقت کے چشم و ابرو کی جنبش پر رقص کنا رہنے والے یہ راویان، یہ تاریخ نویس ہمیشہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ تاریخ کے اوراق میں ہر رطب و یابس یکجا ہو چکا ہے۔ شہید صدر نے تاریخ کے، بلکہ یوں کہہ لیجئے تاریخ کے صفحات اور اوراق سے حقائق کے گوہر ہائے گراں مایہ کو کچھ اس حکیمانہ اسلوب میں کشف فرمایا ہے کہ وہ تمام تر گھٹا ٹوپ تاریکی کے اندر بھی نصف النہار کے آفتاب کی مانند درخشندہ اور تابندہ نظر آتے ہیں۔ یقین فرمائیے واللہ العظیم یہ میں امر واقع اور امر حقیقت کا بیان کر رہا ہوں بلا مبالغہ۔ ارے مبالغہ ہماری فطرت نہیں، یوں بھی ہم شاعر بھی نہیں۔ آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر نے ایک اور نکتہ جس کے حوالے سے متوجہ فرمایا ہے اپنی اس تصنیف لطیف میں کہ خود مسئلہ خلافت اور قضیہ فدق یہ باہم مرتبط ہے، ان میں اصلاً باہم کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اختلاف وہی مانا کہ یہ ایسا نہیں ہے قطعی طور پر کہ یہ تاریخ کے دو مختلف واقعات ہیں کہ جن کا باہم کوئی ربط نہ ہو،
بلکہ میں یوں کہوں کہ شہید صدر نے اپنے قاریان کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، کمال مہارت کے ساتھ تاریخ کی ان دشوار گزار گھاٹیوں سے گزار لیا ہے۔ یہ واقعاً خاصہ ہے فیلسوف شرق کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قضایا باہم مرتبط تھے، باہم مربوط تھے، باہم متصل تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس روز ہماری روایات کے مطابق 28 صفر المظفر سرکار دو عالم کی رحلت ہوتی ہے، آپ پردہ فرما لیتے ہیں، پردہ دہر میں تشریف لے جاتے ہیں اس خاکنہ دہر سے، وہاں اسی روز ایک جانب آپ کے اہل بیت آپ کی تکفین و تدفین کے انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف بعض افراد کے جن کے اسماء لینا میں مناسب نہیں جانتا ہوں، وہ سقیفہ بنو ساعدہ میں اعلان غدیر رسول سے غدر برپا کرتے ہوئے اور نص خدا و رسول کی مخالفت کرتے ہوئے از خود ساختہ خلیفہ کا تعین کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے، شہید صدر نے ذکر فرمایا ہے کہ خود خلیفہ کی نگاہوں میں سرکار امیر کائنات کے پاس دو قوتیں اور طاقتیں موجود تھی ظاہری سطح پر۔ اولاً تو یہ کہ سرکار امیر کائنات چونکہ آپ کے پاس اموال خمس اور غلات فدق موجود تھے، بس خلیفہ کے پیش نظر یہ احتمال تھا اور ان کو یہ اندیشہ لاحق تھا کہ علی ابن ابی طالب کہیں ان اموال کو صرف کرتے ہوئے مدینے میں موجود وہ گروہ جو در حقیقت ہوا و ہوس کے بندے ہیں، حرص و طمع کے کارندے ہیں، انہیں مال و دولت سے آسودہ کر کے اپنے حمایت کنندگان میں شامل نہ کر لیں۔ اور یقین فرمائیے سرکار امیر کائنات کے لیے ایسا کرنا بھی مشکل نہ تھا، اس لیے کہ ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ جیسے افراد وہ بے ضمیر قسم کے افراد کہ جو چند ٹکوں کے عوض فروخت ہو سکتے تھے، سرکار امیر کائنات انہیں اپنی جانب مائل کر سکتے تھے، جس کا خفیہ طور پر ابو سفیان نے اظہار بھی کیا تھا۔ تو یہ احتمال خود خلیفہ اول کے پیش نظر تھا، مگر بعد جب ابو سفیان کو خلیفہ اول نے ابو سفیان کے لیے اموال مسلمین کو مباح قرار دے دیا تو وہ ناچار چپ سادھ کے بیٹھ گیا، گویا اب اس کی بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے، اس لیے کہ اس کا مقصد تو بس مال و متاع سے آسودہ ہونا اور حکومتوں کا مل جانا، بس یہی مقصود نظر تھا ان کے تو۔ اور دوسرا کہ کہیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب اس فکر سے استفادہ نہ کریں جو اہل مدینہ کے اذہان پر چھائی ہوئی تھی اور غالب تھی، یعنی کیا؟ خانواد رسالت کا وقار، خاندان رسالت کی توقیر، آپ کی تعظیم، عظمت اور جلالت کا احساس جو بہر کیف کاملاً تو مفقود نہ ہوا تھا۔ بس ان دو نکات کے تناظر میں دیکھیے، بالاخص پہلے نقطے کے تناظر میں دیکھیے تو خلیفہ اول کے لیے اپنی مسند خلافت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ لازم قرار پاتا تھا کہ وہ غلات فدق کو سرکار امیر کائنات اور آپ کے خانوادے سے غصب کریں، سلب کریں، اس لیے کہ یہ امکان موجود تھا ان کے پیش نظر۔ ظاہر ہے المرء یقیس علی نفسہ، انسان مد مقابل کو اپنے نفس پر قیاس کرتا ہے، تو انہوں نے ظاہر ایسے ہی سمجھا کہ شاید علی کچھ افرادی قوت کو یکجا کر کے ان کی خلافت جو ایک بہرحال جبری اور اجباری خلافت تھی اس کے خلاف کوئی قیام آغاز کر سکتے ہیں۔ اور یوں بھی شہید صدر نے یہ نقطہ بھی ذکر فرمایا کہ خود اقتصادی حالات خلیفہ کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ فدق کو غصب کریں امور مسلمین کو ترقی دینے کے لیے، اور جس کا بین ثبوت فراہم ہوتا ہے خود حضرات شیخین کی باہم گفتگو سے، کہ جس میں جناب عمر فدق کی واپسی سے یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں
کہ ابھی ہمیں اسلامی لشکر سازی کے لیے اموال کی ضرورت ہے پر یوں بھی خلیفہ وقت چاہتے تھے کہ اموال میں حتی الامکان اضافہ ہو جائے، اور ظاہر ہے اسی گفتگو سے خود ان دونوں صاحبان کی ملکیت شخصی کے حوالے سے جو رائے تھی وہ بھی سامنے آ گئی کھل کر، کہ ان کا موقف یہ تھا، گویا یہ ثابت ہوتا ہے، مبرہن ہوتا ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ حکومت کی ضرورت کے وقت افراد کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت اگر ضرورت محسوس کرے تو افراد کی املاک کو بلا معاوضہ ہی ان پر تسلط قائم کر سکتی ہے۔ پر ظاہر ہے بعد ازاں تاریخ میں بھی جو خلفاء جبراً مسلط ہوتے رہے امت مسلمہ پر، وہ بھی اسی رائے کے حامل رہے۔ ایک فرق یہ تھا کہ بعد ازاں مسلط ہونے والے خلفاء نے اس قانون کو ملکیت شخصی کے حوالے سے یہ جو قانون ذکر کیا گیا اسے تمام مسلمین پر نافذ کیا، اور جناب ابوبکر نے بنت رسول بنت پیغمبر پر اس کا اطلاق کیا۔ یہ ایک فرق موجود تھا۔ سو ایک فقرے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب مستطاب جہاں قضیہ فدق پر ایک ٹھوس دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، وہیں مسئلہ خلافت پر بھی ایک ناقابل تردید تحریر کا درجہ اس کتاب مستطاب کو حاصل ہے۔ علاوہ ازیں شہید صدر نے جو مطالبہ فدق کے حوالے سے جو سیدہ کونین نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں جو دلائل و براہین کا اقامہ فرمایا، جن آیات قرآنی سے استنباط کیا، تو وہ تمام تر معارف تو اپنے مقام پر ہیں، مگر مد مقابل نے فریق مخالف نے سیدہ کائنات کے جواب میں ایک حدیث کو پیش کیا۔ شہید صدر نے چوتھے باب میں علی الخصوص اس حدیث پر خاصی روشنی ڈالی ہے، اور اس حدیث کے 2 یا 3 متون جو مصادر و منابع میں وارد ہوئے ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، اور اس عالمانہ شان کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ انسان انگشت بدندان رہ جاتا ہے کہ شہید صدر نے اس کم سنی میں یہ کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی، تصنیف فرمائی، اور اس عالمانہ جلالت کے ساتھ تحریر فرمائی، ایک لمحے کو یقین فرمائیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ شہید صدر ذکر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تعلق سے مختلف متون آئے ہیں۔ میں ایک متن جو شہید صدر نے ذکر فرمایا اور وہ ظاہر معروف متن ہے وہ یہ کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ شہید صدر فرماتے ہیں اس ظاہر متن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے اس مال کا، اور ما ترکنا ہو صدقتاً، ہم جو بھی ترکہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اب اس باب میں ایک نحوی بحث ہے، شہید صدر نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ حدیث خود مجمل اور محتمل ہے۔ اس میں احتمال یہ ہے کہ اگر تو نحوی اعتبار سے ما ترکنا ہو صدقہ کو خبر تصور کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو اس مال کا وارث ہم انبیاء کسی کو نہیں بناتے جسے جو معذرت مجھے معاف کیجیے گا، میں اصلاح کروں، یعنی ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ جو بھی مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ مگر اس میں ایک دوسرا ترجمے کی گنجائش بھی موجود ہے، وہ یہ کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، یعنی لا نورثو کے بعد ما ترکناہ صدقہ کو ایک مستقل خبر تصور نہ کیا جائے، تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اسے مفعول تسلیم کیا جائے لا نورثو کے لیے۔ اب ظاہر ایک نافی بحث ہے، ظاہر کہ دقیق بحث ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، تو پھر اعراب میں بھی فرق ہو جائے گا۔ پہلی جو روایت ذکر کی گئی اگر اس میں ما ترکناہ صدقۃ پڑھا جائے تو ترجمہ یہ ہے کہ ہم وارث نہیں بناتے بلکہ جو بھی مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، اور اگر نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ پڑھیں، پہلے میں صدقۃ ہے،
جو ظاہر ہے علماء عامہ مراد لیتے ہیں. اور اگر ہم صدقہ تن پڑھیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے اس مال کا جسے بطور صدقہ چھوڑ دیں. اور اسی سے مماثل کچھ اور احتمالات بھی موجود ہیں. تو شہید صدر نے یہ استدلال فرمایا کہ یہ حدیث کچھ مجمل اور مشتبہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں متعدد مطالب اور مفاہیم اور معانی کشید کیے جا سکتے ہیں. اور علمی قاعدہ ہے، مسلمہ قاعدہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ آیات مبارکہ جو سیدہ کونین نے پیش کی، علماء عامہ ان آیات وراثت انبیاء کے تعلق سے جو کیلو کال پیش کرتے ہیں، جو اشکالات وارد کرتے رہتے ہیں، ان کے بھی فلسفیانہ اور حکیمانہ سطح پر جوابات عنایت فرمائے ہیں. وہ واقعاً ایک دقیق مرحلہ ہے اس کتاب مستطاب کا، مگر واقعاً پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور خاصے کی چیز ہے مطالعے کے اعتبار سے. میں ظاہر گفتگو کو بس سمیٹتا ہوں، یہ ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا ہے آپ احباب کی خدمت میں. اس کتاب مذکور کا مطالعہ ضرور فرمائیے، ایک شاہکار کتاب ہے. میں نے بہت سے مطالب ابھی میرے ذہن میں ہیں اس کتاب کے حوالے سے، مگر طوالت کے اندیشے سے انہیں حذف کر رہا ہوں. آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیے. اقتدام پر 4 مصرے. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ، ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو. آخر دعوانا الحمد